اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اسلام میں اعتدال کی بہت ہی زیادہ فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ جوش، جذبہ، جوشیلاپن یہ کبھی کبھی وقت پر مؤثر تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر وقت کا جوش فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر آئندہ کی فکر اور آئندہ کے حالات کو دیکھ کر وقتی فیصلے فرمائے۔ جذبات میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فیصلہ نہیں فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے صلح حدیبیہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام عمرے کے ارادے سے سن 6 ہجری میں آئے تو حدیبیہ کے جگہ پر حضور کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح ہوئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، آپ واپس چلے جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر واپس تشریف لائے، عمرہ نہیں کیا۔ یہ بھی شرط تھی کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی کافروں میں جا کے مل جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا، اور کافروں کا کوئی آدمی مسلمانوں میں آ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، علی لکھو۔ حضرت علی نے لکھا، من محمد رسول اللہ۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ سارا جھگڑا تو یہ رسول اللہ کے لفظ پر ہے، اگر ہم یہ رسول اللہ کا لفظ قبول کر لیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہے، لہٰذا اس کو کٹ کرو اور اس کے جگہ پر من محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، علی اس کو میٹ کر عبداللہ بنا دو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرے سے تو نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو میٹ کر فرمایا، یہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ بظاہر یہ دب کر صلح کرنا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کے جو نتائج آئندہ سال ثابت ہوئے سن 7 ہجری میں، دنیا نے اس کو دیکھ لیا۔ تو جوش اور جذبے سے حضور علیہ السلام نے ہر جگہ پر کام نہیں لیا۔ اگر حضور چاہتے تو وہاں پر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کون ہمیں روک سکتا ہے؟
مزاحمت کر کے حضور آگے بڑھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق فیصلہ لیا۔ سیرت کے اندر اور ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، جو قبیلہ بنو خزاعہ ہی کی ایک شاخ تھی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے یہ قبیلہ بنو مستلق نے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ میں بہت ہی مختصر عرض کر رہا ہوں، قصہ اور واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مریسیع نامی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ قبیلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، یہ قبیلہ وہیں رہتا تھا۔ بہرحال جنگ کا میدان سامنے آیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت منافقین بھی چلے تھے جن کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان ایک شخص عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے اب تک اپنے نفاق کو لوگوں میں ظاہر نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے درمیان ہی مسلمان بن کر رہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتا تھا، اندر سے پکا کافر تھا۔ مسلمانوں کی دشمنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا۔ جب میدان جنگ میں اس نے اپنے غلام سے کہا جا کے میرے لیے پانی بھر کے لاؤ، تو اس کا غلام گیا۔ آنے تک ذرا تاخیر ہوئی تو اس نے اپنے غلام سے وجہ پوچھی کہ آخر کیوں تمہیں اتنی تاخیر ہوئی؟ تو اس کے غلام نے کہا کنویں کے اوپر عمر کا غلام بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے، ان کے برتن نہیں بھر جاتے، اس وقت دوسروں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ پہلے ان حضرات کے برتن بھرے گئے، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے پانی کھولا گیا، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی۔ یہ منافق تھا لیکن اپنا نفاق ظاہر نہیں کیا تھا، اب تک مسلمان ہی ظاہر کر رہا تھا اپنے آپ کو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے ایسا بدترین اور ایسا سخت جملہ کہا، اس نے کہا سمن کلبک یأکلک، اس نے کہا کہ اپنے کتوں کو پالو تاکہ وہ تمہیں کھا جائیں، نعوذ باللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بہت غلط تشبیہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تلوار سونت لی اور کہا کہ اتنی بری بات تو کہتا ہے ہمارے بارے میں، اور اس کا سر ہی تن سے جدا کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کو دیکھ کر آیت شریفہ نازل فرمائی سورہ جاسیہ کی۔ اس میں فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اے میرے محبوب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھا ہے، جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مسلمان درگزر کریں، اللہ ان کے درگزر کرنے کا ان کو بدلہ عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر اپنی تلوار رکھ لو، اور اس کے بعد فرمایا عمر اگر اس وقت ہم اس کو قتل کریں گے، چونکہ یہ لوگوں کے سامنے ابھی مسلمان ہی بنا ہوا ہے، تو کافر ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ محمد ہی اپنے ساتھیوں کا قتل کروا رہے ہیں، لہٰذا تم تھوڑا سا صبر کا
مظاہرہ کرو، تحمل اور بردباری سے پیش آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فرمانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی منافقانہ حرکتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ کہ یہی عبداللہ ابن ابی کے ایک بیٹے تھے جو انتہائی مخلص مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں سن رہا ہوں کہ آپ میرے والد کا قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ابھی وہ لوگوں کے سامنے مسلمان ہیں، ان سے کفر کی ایسی کوئی کھلی ہوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی ہے، لہذا میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میرے والد کا آپ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو بے شک آپ کو اختیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد کے قاتل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے کہیے، اس کی گردن اڑا کے میں آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا، عمر، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے صبر کیا تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو مستلق کے سارے لوگوں کو اسی غزوے کے اندر ایمان قبول کرنے کی اللہ نے ہدایت دے دی۔ دوسرا یہ کہ اگر تم اس کو قتل کرتے تو دوسرے لوگ یہ واویلا مچاتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کروا رہے ہیں، ہم اس سے بچ گئے۔ تیسرا یہ کہ اگر تم اس کو قتل کرتے تو پھر عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے ہیں وہ تمہارے اوپر ہتھیار اٹھاتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان آپس ہی میں لڑ مرتے، ان کی آپس ہی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا اور کافروں کو تماشا دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ ہم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین ہمیں بدلہ عطا کیا۔ دیکھو اب اس کا بیٹا خود اس کی گردن اڑا کر لانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے یقین تھا کہ میری رائے سے زیادہ اللہ تعالیٰ میرے رسول کی رائے میں برکت رکھے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوش اور جذبے سے کام کرتے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیا، حوصلہ و ہمت سے کام لیا۔ اس کے نتائج مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں حضور نے وہ سوچا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا۔ آج ہم لوگوں کے اندر بھی جوشیلاپن بہت ہے، ہر تھوڑی بات پر ہم تیار ہو جاتے ہیں، مارنے مرنے کے لیے، کاٹنے کٹنے کے لیے، لڑنے بھیڑنے کے لیے ہم فوری تیار۔ ایک فون آ گیا بچی کا یا بہن کا، میں صبح سے کھانا نہیں کھائی، میرا یہاں پہ دل نہیں لگ رہا، میرے کو کیسا کچھ ہو رہا، یہ لوگ ابھی میری بات نہیں سن رہے، بس چلے گئے بچی کے گھر کو، شوہر کو مار دیے، سسرال والوں کو تہس نہس کر دیے۔ پھر اس کے بعد جب پتہ چلا بات کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ محلے کے 2-3 نوجوانوں نے ایک بچے کو بولے، نہیں ہماری گلی میں بہت آ رہا، بس اب 2-3 گلی کے بچے اس کو نظر میں رکھے، ابو نے گلی میں آتے اس کو خوب مار دی۔ مارنے کے بعد اس کو پوچھے، تو ادھر آیا کہیں کو؟ انہیں بولا، بھائی یہ گلی میں میری بہن کا گھر ہے، میرے خالہ کا گھر ہے، میرے چاچا کا گھر ہے، میں چاچا کنے آتا ہوں۔ یہ نوجوانوں کے پوری ہوا اتر جاتی جتنی ان کے پھگے میں بھری ہوئی تھی۔ تو جوش، جذبہ یہ ہر جگہ اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لی جائے، حالات کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ہر میدان میں ہم لوگوں کا یہی حال ہے، چاہے سیاسی میدان ہو،
چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے ازدواجی زندگی ہو، چاہے تجارت کی دنیا ہو، چاہے ملازمت کا ماحول ہو، ہر جگہ ہم لوگوں کو سکون، صبر اور اطمینان اور دور اندیشی سے ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیٹ نے کوئی بات بول دی، باس نے تھوڑا بہت غصہ دلا دیا، جو تمہارے پاس کام کچھ نہیں آتا، کل سے چھوڑ دیے، جذبات میں آ گئے، نوکری چھوڑ دی۔ دوسرے دن 3 دن کے بعد دوست کو 1000 روپے رہ تو دیو نا، کام پہ نہیں ہوں، کام پہ چڑھنے کے بعد دے دیتا ہوں تم۔ پہلے نہیں سوچا، میاں بیوی کی تھوڑی بہت انبن ہو گئی، فوری طلاق طلاق طلاق، ختم۔ اب اس کے بعد نہیں مول صاحب غصے میں دے دیا، نہیں مول صاحب جذبے میں دے دیا۔ اب اس کے بعد آپ ایک مسلک کے تھے، دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، نہیں اہل حدیث ایک ہی طلاق بول رہے، 3 دیے تو بھی ایک ہی چھوتا بول رہے، 3 ہوگی 1 ہوگی وہ مسئلہ الگ ہے، اس کو الگ رکھو، دلائل علماء کے پاس ہیں، لیکن 3 دینے کے بعد بھی 1 طلاق بھی اہل حدیث کے نزدیک واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ طلاق، لفظ طلاق تو واقع ہو گئی نا، 1 ہی صحیح 3 ہی صحیح، طلاق تو واقع ہو گئی۔ ازدواجی زندگی کے ممنوعات عائد تو ہو گئے، سوچتے نہیں بات کا کیا ہوگا، زڑے جھگڑے ہو گئے، تھوڑی بہت انبن ہو گئی، ہم نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، ہماری بچی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہر معاملے میں ہم لوگوں کو دور اندیشی سے کام لینے کی ضرورت، چاہے سیاسی میدان ہو، چاہے کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ۔ گزشتہ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ سارے مسلمانوں نے متحدہ طور پر ہمارے اس حلقے گوشہ محل کے اس ملعون MLA کے خلاف کام کیا، علماء نے کام کیا، دانشوروں نے کام کیا، سب نے مل کر کام کیا۔ ہر جگہ پر یہی نصیحت کی جا رہی تھی کہ کوئی بھی ہمارا آڈیو یا ویڈیو جاری نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص مذہبی بنیاد پر کوئی جاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے سمجھا نہیں، جوش میں آ کے انہیں گستاخ رسول ہے اس کو ووٹ دینا حرام ہے، دیکھو ایک دوسرے کو بول لیتے۔ الیکشن سے عین 2 دن پہلے اس ملعون نے ویڈیو بنائی اور اس کے اندر پہلے یہ جملہ سنایا اور اس کے بعد کہا کہ مسلمان یہ الیکشن مذہب کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، میں تمام ہندو بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مذہب کی بنیاد پر مجھے ووٹ دیں۔ سارا کیا کرایا پانی پھر گیا، سب مٹی میں مل گیا، محنتیں ضائع ہو گئی، ایک جوشیلی حرکت نے پوری تباہی مچا دی۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جوش اچھی چیز ہے، لیکن وقت پر، حالات کو دیکھ کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی جوش دکھایا، جب حضور کے بعد مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابوبکر نے کہا جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اب وہ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایک غزوے کے موقع پر ذرا مسلمان تھوڑا سا حوصلہ و ہمت ہار رہے تھے، اللہ کے نبی نے جذبہ دکھایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ جذبہ جس وقت دکھانا ہے اس وقت دکھائیں، غیر ضروری ہر وقت جذبے نہ دکھائیں۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اپنے جوش، اپنے جذبات اپنے قابو میں رکھیں، ہوش سے کام۔ سننے میں آیا سروے والے آئے ایک جگہ پر، بعض ہمارے ایک مسلمان بھائی نے، تم لوگ NRC کی تیاری کر رہے، تم لوگ یہ کر رہے، ہمارا ڈیٹا غلط استعمال کرتے، نکلو یہاں سے، بول کے بھگا دیے۔ تم لوگ کیا کرے اب تک ہمارے واسطے، اب کیا کریں گے، نکلو یہاں سے۔ دیکھو بھائی، حکومتیں کچھ بھی نہیں کریں گی ہم لوگوں کے لیے، طے ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی سروے کو معیار بنا دیا ان لوگوں نے اور اسی سروے کے مطابق اسکیمات انہوں نے جاری کر دیں اور اسی سروے کے مطابق لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت ہمارا نام اس سروے کی لسٹ میں نہیں ہے، تو بتاؤ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وقتی جذبات نے مستقبل کا کتنا بڑا نقصان کر دیا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جذبات میں آئے بغیر پوری ہوش مندی کے ساتھ اللہ کے لیے کام کیجیے۔ کسی بھی معاملے میں زندگی کے ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے،
اللہ اور اس کے رسول سے کامل تعلق اور محبت رکھیے، اپنی لو اللہ کی جانب بنائے رکھیے، لوگوں کے درمیان محبت سے پیش آئیے، تھوڑی بہت انبن ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔